آج ہم بات کریں گے کرونا کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کو کرونا کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں قرضے بخشوانے کی پڑی ہوئی ہے، اور ہم دنیا کو ٹریک سوٹ پہن کے اپیل کر رہے ہیں جی کہ ہمارے قرضے معاف کر دیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنی بات کرنے میں کتنے سنجیدہ ہے، تو یقیناً ویسا ہی رسپانس آئے گا۔ لیکن دنیا کے کسی اور وزیر اعظم، صدر یا اس کی طرف سے، حالانکہ ہم سے زیادہ ڈیٹ ٹریپڈ کنٹری ہیں جی، برازیل، ارجنٹائن وغیرہ اگر آپ دیکھ لیں، وہاں کی افراط زر ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کے سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت کی طرف سے ایسی کوئی اپیل نہیں آئی، یا کم از کم میری نظر سے نہیں گزری، اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دے تو۔ دوسرا جو ہے، کرونا کے باعث ورلڈ بینک نے دنیا بھر کی معیشتوں کی شرح نمو ڈاؤن گریڈ کی ہے، ان کے بارے میں اپنی پیش گوئی پریڈکشن، اور پاکستان کی جو ہے انہوں نے منفی میں کر دی ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے مستقبل میں، یہ بھی ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ دنیا کو کرونا کی پڑی ہوئی ہے، ہم وہ واحد قوم ہیں جس کو قرضے بخشوانے کی پڑی۔ میں کہتا ہوں ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے بولے بادشاہ ہیں کہ آپ کیا اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بلا پوے تو ہم کہیں گے جناب ساڑھے قرضے معاف کر دیں، بھاگ لگے رہے۔ مثلا یہ کوئی پالیسی مجھے کوئی ایسے لگتا ہے کہ کرونا وائرس سے ہٹ کے بھی مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی ہمارے ہاں سے شاید کرونا وائرس چھوڑ دیا گیا۔ صحیح۔ تو یہ کم سے کم منصوبہ ایک مستحکم بنیادوں پہ ایک تعمیر کی جاتی، جو آپ کی فاؤنڈیشن ہو اس کی پوری اکانومی کی، ٹھیک تو اکانومی میں پھر تمام لیکیجز، تمام ویکنیسز کو پلگ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ تو کیا ہی نہیں گیا کام، وہ کیا ہی نہیں گیا، بلکہ مزید بڑھا دیا گیا، آگے مشکل آ گئی، اب مزید بڑھا دیا گیا، اس کو ڈاکومنٹیشن کے نام کے اوپر کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا گیا پاکستان کے اندر۔ پٹی صاحب یہ پتہ کر کے تو بتائیں کہ یا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ آگاہ رہتے ہیں، ٹریک سوٹ میں خطاب کرنے کی اور دنیا سے قرضے کی اپیل کرنے کی یہ ایڈوائز کس نے دی ہوگی؟ اندازہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں، کیونکہ ملٹی لیٹرل لون تو معاف ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ابھی ڈاکٹر اکرام الحق بھی اس بات کا چرچا کر کے گئے ہیں کہ یار ملٹی لیٹرل ادارہ جاتی قرض تو معاف ہی نہیں ہو سکتا، ہاں بائی لیٹرل لون جو کہ 20% سے بھی آپ کے لون کا کم ہے، وہ آپ اس ملک سے گزارش کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے ممالک ہیں؟ ان میں جرمنی ہے جو ہمارے خلاف FATF میں سب سے بڑا پٹیشنر بنا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اس میں فرانس ہے۔ اب جن ممالک کو یہ ہمارے خلاف کیس لے کے گئے ہوئے ہیں وہ FATF میں، کیا وہ ہمیں معاف کریں گے سر؟ ارسلان بھٹی صاحب، کل جرمنی سے ایک دوست کا فون آیا، اور وہ اس صوبے میں رہتے ہیں، جرمنی کی اس ریاست میں، اسٹیٹ میں یا صوبے میں رہتے ہیں جس کے وزیر خزانہ نے خودکشی کر لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے اوپر کہ ہم معیشت کے ساتھ جو ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نے ابھی اب یہاں پہ ہمارے ہاں ڈکلائننگ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت مطلب وہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں، وہاں پہ بڑے ویل سیٹلڈ بزنس مین ہیں، لوکل میں ان کے ایک دو ٹی وی چینل بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹوٹل ڈسکشن اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ یہ کرونا کے بعد ہم نے اکنامک ریوائیول کیسے کرنا ہے، لیکن جب میں اپنے پیارے سونے ملک پاکستان مڑ کے دیکھتا ہوں، کسی ایک ٹی وی چینل کا ایجنڈا نہیں ہوتا کہ اکانومی کو ہم نے کرونا کے بعد کیسے چلانا کیسے۔ اب اگر یہ سنجیدگی کی صورتحال ہے، وہ تو پرائم منسٹر ٹریک سوٹ پا کے کہ بہ جائے اور کہے کہ جناب دنیا ہمارے قرضے معاف کرے، انہوں نے میرا موڈا کر دیتا۔ نہیں رئیس صاحب دیکھیں، آپ کو ٹریک سوٹ پہننے کے اوپر جو اعتراض ہے نا جی، وہ غلط ہے۔ اچھا دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اعظم صاحب اس میں دیکھیں کہ وہ بیسیکلی کرکٹر ہیں، ایتھلیٹ ہیں، وہ ایکسرسائز کرنے کے شوقین ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چلیں اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ آنا تھا یا کوئی نیشنل لیڈرز کے ساتھ بات چیت تھی یا گفتگو تھی یا میسج تھا تو اس پہ ذرا فارمل لباس پہن لیتے، لیکن رفٹ آف لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ ابھی 24 تک کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر اگر کسی بندے نے عقل مندی سے کام لیا ہے تو وہ شیخ رشید ہے۔ اس نے کہا جی کہ 24 اپریل سے پہلے میں اپنا آپریشن نہیں چلا سکتا، میں نے نہیں چلانا۔ کم از کم دیکھیں اگر سندھ سے لاہور سے کراچی ٹرین جاتی ہے اور کراچی سے لاہور آتی ہے تو اس میں کوئی 50 60 100 200 500 لوگ جائیں گے، اسٹاف کا بندہ بھی ہوگا، وہ اس سیٹ پہ بھی ہاتھ لگائیں گے، برتنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ۔ اور ہمیں ایک بہت بری عادت ہے رئیس صاحب، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی سخت معاشرتی برائی ہے۔ کورونا ایک پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوکنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔
آپ جا رہے ہو بازار میں, گاڑی میں جائیں, جدھر بھی جائیں, آپ دیکھیں موٹر سائیکل والا, رکشے والا اور جو چیزیں ہیں وہ فٹافٹ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں سڑک پہ. اور خدا رہا اس سے بچیں, اسی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اکانومی کی بات آپ نے جرمنی کی مثال دے دی, دیکھیں وہ قومیں ہیں, ہم لوگ تو ٹرانسفارمر بدل رہے ہوں تو 150 آدمی نیچے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہوتا, فارغ آدمی ہے. آج کل آپ چلے جائیں ریلوے کالونیز میں, وہ پہلے بھی وہاں پر شام کو تاش کھیلتے تھے, کارڈز کھیلتے تھے, الحمدللہ آج بھی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. اب تو ٹائم ہی بہت ہے ان کے پاس, کام کوئی ہے ہی نہیں, پہلے بھی نہیں تھا, پہلے بھی نمبر ٹانگ کے آتے تھے, تنخواہیں ملنی ہے, تنخواہیں مل جانی. بلکہ میں آپ کو عرض کروں, میں جیسے پروگرام کے شروع میں بتا رہا تھا انہیں, میں الخدمت والوں کے وہ گیا ہوا تھا ان کے دیکھنے کا فنکشننگ کا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے جن کو راشن دینے والی بات ہے نا, اس میں سے کسی ایک سرکاری ملازم کو نہیں رکھا ہم نے, کیونکہ ان کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں نا یار. رئیس صاحب طریقہ بھی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک جو ہے اس کی جو 15 جنوری کو ہمیں سوچنا چاہیے تھا, ہم 15 اپریل کو سوچ رہے ہیں. اور 15 اپریل کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریوائیو کیسے کرنا ہے, ہم نے کیسے جانا ہے. مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی آپ کی سوچ پہ کہ آپ نے مشورہ دے دیا, آپ کیوں دے رہے ہیں حکومت کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سوچیں گے اکانومی ریوائیول کا, ہم سوچیں گے آج سے 3 ماہ کے بعد کہ ہم نے کرنا کیا تھا. ابھی چونکہ دیکھیں نا 3 ماہ ہم نے گزار لیے, پہلا کیس 15 جنوری کو رپورٹ ہو گیا کرونا کا, ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا, ہم دڑا دڑ لگے رہے, ہم نے لاک ڈاؤن کی مخالفتیں شروع کر دیں. چین میں بالکل مان لیا میں نے, ان کی بڑی بومنگ اکانومی ہے, بڑا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس, اربوں خربوں ڈالر ان لوگوں کے پاس ہیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. یہ نہیں کہ 100% انہوں نے ایفیشینٹلی کام کر لیا ہوگا, لیکن انہوں نے 2 ماہ میں, اب چین میں مجھے بتا دیں اب وہی لوگ صرف جا رہے ہیں جو 80+ ہیں یا 90, چونکہ ان کی عمر کی حد بہت زیادہ ہے چائنیز کی, وہ بڑے صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ہماری طرح تو ذرا سا کچھ ہو جائے 60 سال کے بعد ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں لو جی 60 پورے ہو گئے, ہم ریٹائر ہو گئے, اب ہم نے مرنا ہی مرنا ہے صرف, اب ہم اس طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے اس کے بعد سب سے اس میں اہم بات یہ ہے, میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اکانومیز جنہوں نے یا معیشت جنہوں نے چلانی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ ان کو پاکستان سے پیار ہے؟ ان کو روپے کی قدر کا معلوم ہے کہ اس روپے کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کی عزت کیسے کرنی ہے؟ انہوں نے ڈالروں میں تنخواہیں لینی ہیں, وہ ڈالروں میں تنخواہیں لیں گے اور چلے جائیں گے. امپلیمنٹ کرنے میں بھٹی صاحب مشکلات کا سامنا ہے. آئی مین انٹینشن ہے ویسے آپ کو لگتا ہے یا نااہلی ہے؟ نہیں, انٹینشنز تو ان کی ہیں رئیس صاحب, لیکن ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں نااہلی ہوئی نا, نااہلی ان کی ہے, وفاقی حکومت کی ہے. دیکھیں ابھی ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ پنجاب جو ہے وہ آلموسٹ رسک پہ چلا گیا یا ریڈ لائن کے قریب پہنچ گیا ہے. اب دیکھیں کہ جی اب وہ NDMA کے چیئرمین صاحب آج فرما رہے تھے جی کہ ہم نے 50,000 ٹیسٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم روز کے. میں نے تو منع ہی نہیں کیا. اس نے روکا ہوا. آپ دیکھیں ڈینگی کے ٹیسٹ تھے, ہمیں ذرا سا کچھ ہوتا تھا ہم فوراً چلے جاتے تھے ہاسپٹل کہ یہ ٹیسٹ کر دیں ڈینگی کے, وہ ہو جاتا تھا. ابھی بھی کر دیں. ابھی بھی جو آپ کی پرائیویٹ لیبس ہیں جو 3-4 جن کے پاس ہیں, وہ 8,000 لوگ تو ہچکچا رہے ہیں کہ جی اگر 10,000 یہاں لگانا ہے یا 8,000 یہاں لگانا ہے تو ہم نے آٹا کہاں سے لینا ہے, ہم نے راشن کہاں سے لینا ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر چلیں ادھر سے اگر ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے دے تو ہم اپنا ٹیسٹ کروا لیں, پیسوں کا کروا لیں گے. اگر ہمیں ادھر سے ریلیف دے دیں تو ہم اپنا راشن پورا کر لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ حکومت کے اندر نااہلیت اتنی زیادہ ہے کہ پنجاب کچھ کہہ رہا ہے, ان کی وزیر صحت. آپ کا کیا خیال ہے ہم دوستوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں, دوستوں کو نہ چھوڑیں تو پھر اپنی کابینہ بھی بڑی لیب کو مناپلی تو دینا پڑے گی. اب دیکھیں نا, دوائیوں کی ادویات کی بات آپ بار بار کرتے ہیں. دوائی آپ کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی, آپ نے 70 روپے سے کھانی شروع کی تھی, آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا چلا گیا, وہ 550 کی ہوگی, آپ کا مزید بڑھ جائے گا. اب عام چیزیں اگر لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, مجھے بتا دیں آج مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آج میں انتہا سے زیادہ شرمندہ ہوں یہاں پہ اس جگہ بیٹھ کر. ایک ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا, میں نام نہیں لیتا, سرکاری ہسپتال سے. اس نے منت یہ کی کہ جی آپ نے ایک دن پروگرام میں ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے ماسک کا, تو کائنڈلی ہمیں وہ جگہ بتا دیں, ہم وہاں سے جا کے ماسک خرید کے پہن لیں. چونکہ ہمیں یہاں پہ سادہ جو ماسک ہے جو سبز رنگ کا, جو یہ سیف الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ بھی نہیں دیا ان لوگوں نے ہمیں. کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نہیں دے رہے. اب خدارا اب جا کدھر رہے ہیں؟ چائنا کہتا ہے جی ہم ڈونیشن پہ ڈونیشن دے رہے ہیں, جہاز کے جہاز بھر کے یہاں پہ آ رہے ہیں. خط لکھ دیا کہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچ پا رہی, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم خود مانیٹر کریں گے اس کو. کدھر جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم ایٹ رسک ہیں, ہم ایٹ رسک ہیں, لیکن ہم نے اس رسک فیکٹر کو کم کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟
ہم نے پریس کانفرنس سے تو کام نہیں ہونا, وزیر اطلاعات کے بیانات سے کم نہیں ہونا, مشیر اطلاعات صاحب نے نہیں کرنا, مشیر سے آج پتہ نہیں کیوں نہیں آئے, سارا دن میں غائب رہے ہیں, تھوڑا سا شام کو شاید آئے ہیں, میں نے دیکھا ان کی ایک جھلک, شاید وہ نہیں آئے آج, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا چونکہ آج سپریم کورٹ سے ان کی خاصی زیادہ ہوئی تو وہ شاید نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے آج. کوئی بات نہیں, بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ایک مربوط قسم کی حکمت عملی اپنا لیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں, ہمیں مت بتائیں چاروں چیف منسٹر جو ہیں اتنے تو انڈر اوتھ ہیں, وہ ہوتے ہیں یہ لوگ, ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کے سیکرٹری صاحب انڈر اوتھ ہی ہوتے ہیں, اس کمرے میں بیٹھ کے آرام سے بات آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے تیتر بنانا ہے یا بٹیر بنانا ہے, لیکن وہ نہیں بن رہا, یا کوا بنانا ہے یا ٹائیگر بنانا ہے. جی ٹائیگر کا نام نہیں لینا جی, ٹائیگر نشان ہے.